علیکم، ویلکم بیک ناظرین اور میں یوٹیوب چینل ایمو عمل. فرسٹ آف آل میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل ایمو عمل پر خوش آمدید کہتی ہوں. اسٹارٹ کرتے ہیں جی آج کے ٹاپک کو، جو مطلب کہ بہت دلچسپ یہ جو ہے نا ایک ٹاپک ہونے والا ہے. اس ٹاپک کا جو ہے وہ عنوان وہ یہ ہے کہ مشکل وقت جو ہے نا وہ رشتوں کا اصل چہرہ دکھاتا ہے. سوچیے اس بات کو اور پھر انالائز کریں کہ مشکل وقت میں آپ کے کون کتنا کام آیا ہے. مشکل وقت انسان کی اصل پہچان کرواتا ہے اور رشتوں کے اصل چہرے دکھاتا ہے، اور رشتوں کے اصل چہرے بے نقاب کرتا ہے، جن پر ہماری محبت اور انسیت کا غلاف چڑھا ہوتا ہے نا. جب یہ مشکل وقت آتا ہے نا تب وہ غلاف اترتا ہے، تب وہ نقاب اترتا ہے. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون ہمارا سگا اور کون سگے کے روپ میں سوتیلوں سے بھی زیادہ بدتر ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف، بھوک، مال، جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح فرما دیا کہ آزمائش تم لوگوں پر آئے گی اور انہی میں تم پہچانو گے کہ کون تمہارے ساتھ ہے اور کون صرف تماشائی ہے. اور پھر جو ان آزمائشوں میں صبر کر لے، صرف آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ سے فریاد کر کے چپ ہو جائے، تو ڈرو اس کے قہر سے، ڈرو اللہ کے قہر سے کہ اللہ کس کس طریقے سے وہ ظلم اور وہ ستم تم پر لٹائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اور تم میں سے ہر ایک دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. یعنی جو تمہارے قریب ہے وہ تمہیں بنا بھی سکتا ہے اور وہ تمہیں گرا بھی سکتا ہے. اور یقین کریں اس بات کا کہ جب آپ گرتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے گرانے والا کون ہے، تو آپ کے اپنے وہاں پہ موجود کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ غلط ہیں. تو پھر ہمیں گرانے والا کون ہے؟ ہمارے اپنے احباب، ہمارے اپنے رشتے، ہمارے اپنے دوست. لیکن افسوس اس بات کا کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ نہ صرف مشکل وقت میں ساتھ چھوڑتے ہیں، بلکہ دوسرے لوگوں کی باتوں میں آ کے سنی سنائی باتیں، وہی کل والی بات آ جاتی ہے، سنی سنائی باتوں میں آ کر وہ اپنے ہی رشتوں کو بدنام کرتے ہیں اور وہ دل توڑ دیتے ہیں جو دھڑکتا ہی ان کے لیے. کہنے سے مراد یہ ہے کہ سن کر کسی اور کی بات، دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک نے کسی تیسرے کی بات سنی اور پہلے والے کو ذلیل کی. یہ کدھر کا انصاف ہے؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ کبھی بھی دو لوگوں کو سنے بغیر فیصلہ نہ کرو، دونوں کو سنو اور پھر عدل اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرو. تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ایک طرف کی بات سن کر دوسرے کو ذلیل کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تو جب ہمیں لوگوں کی باتوں پر یقین آتا ہے اور ہم اپنے عزیزوں کو برا سمجھتے ہیں، تو ہم دراصل انہیں اسی آزمائش میں خود ناکام ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن سنو، وقت ہمیں توڑنے نہیں آتا. جو انسان رو کر اپنے آنسو خود صاف کر لیتا ہے، یقین جانے کہ اس سے زیادہ مضبوط انسان کوئی نہیں. اور جو اللہ سے رجوع کر لیتا ہے پھر اس کو کوئی بھی گرا نہیں سکتا. اور اگر انسان حق پر ہے اور وہ خاموش ہو گیا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب بدلہ جو ہے وہ اللہ لے. اللہ کا بدلہ، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. ڈرو اس دن سے جب تمہیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا اور تمہیں گواہی دینی پڑے گی کہ یا اللہ، میں نے اپنے اہل و عیال کی یہ پرورش کی، اور میں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہ زیادتی کی، اور میں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہ زبردستی اور یہ سلوک کیے.
پھر اگر تم نے اچھے اعمال کیے تو تم اللہ کی نظر میں سرخرو ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے برے اعمال کیے تو پھر تم سوچو کہ تم کس منہ سے اس رب کے سامنے جاؤ گے جس نے تمہیں نعمتیں دی، جس نے تمہیں شعور دیا، جس نے تمہیں عقل دی، اور تم نے صرف ایک جذباتی فیصلے سب ختم کر دیا۔ یہ وقت ہمیں توڑنے نہیں آتا، یہ بلکہ ہمیں سمجھانے آتا ہے، کہ یہ ہمیں یہ دکھانے آتا ہے کہ سہارے جو ہیں وہ صرف وقتی ہیں، سوائے اللہ کے مستقل اور اصل سہارا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ پھر چاہے آپ کا ہسبینڈ ہے، چاہے آپ کا بھائی، چاہے آپ کا دوست، چاہے کوئی رشتہ دار، کوئی آپ کا سہارا نہیں ہے، یہ سہارے صرف وقتی ہیں، اور اللہ ہی کار ساز کافی ہے، اور اللہ ہی کافی ہے مددگار۔ تو اگر تمہارے ساتھ کوئی نہیں رہا تو غم نہ کرو، کیونکہ جب سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں نا تو وہ اللہ جو ہے نا، وہ اللہ وہ قریب ہوتا ہے۔ تو پھر تم کیسے سوچتے ہو اس بات کو کہ میں اس کا ساتھ چھوڑ دوں گا تو اس کا کوئی نہیں بچے گا، یہ رول جائے گا؟ یہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جس کا سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں نا، جس کا سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ تو پھر ڈرو اس وقت سے جب تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ یہ جو مشکل وقت ہے نا یہ گزر جائے گا، لیکن وہ سبق، وہ دعائیں اور وہ رب سے تعلق وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے۔ بس صبر رکھو، یقین رکھو، اور رشتوں کا فیصلہ لوگوں کی باتوں پر نہیں بلکہ رب کی رضا پر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ قطع رحمی کرنے والوں کو اور قطع تعلقی کرنے والوں کو، رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک اور قطع تعلق کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ آپ پہ سب سے پہلے آپ کے ماں باپ کا حق ہے، اس کے بعد آپ کے ہمسایوں کا حق ہے، اور دین آپ کے رشتہ داروں کا حق ہے۔ اس لیے قطع تعلقی سے پہلے دونوں فریقین کی بات سن لینا لازمی ہے۔ امید کرتے ہیں دوستوں کہ آپ کو میری آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کے سیشن سے کیا جو ہے نا وہ ایک کی پوائنٹ آپ کو کون سا رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے۔